اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی آج 8ویں برسی کے اوپر اپنے آغا جان کا تھوڑا سا یاد کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو ساتھ ویسے ہی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرے جس محبت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اور آج میں صبح ہی پروفیسر خورشید احمد صاحب کا ایک انٹرویو جو انہوں نے ایک مضمون تھا جو انہوں نے آغا جان کے بارے میں لکھا، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 40 سال ان کے ساتھ گزارے، لیکن اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی شفقت کے ساتھ اور اتنا زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ زندگی گزاری، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ انہوں نے آغا جان کے بارے میں کہے۔ اور آج تک کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں ملا ان 8 سالوں میں کہ ان کے لیے کسی نے کوئی برا لفظ کہا ہو یا کہا ہو کہ ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی عجیب سے ٹرینڈز چل رہے تھے، خواتین کے بارے میں بھی، ہمارے مختلف سیاستدانوں کے بارے میں بھی، ان کی بیٹیوں کے بارے میں بھی، کسی کی اہلیہ کے بارے میں۔ اور مجھے یہ یاد آیا کہ انہوں نے مجھے ایک دن کہا جب کراچی میں ایک لسانی تنظیم نے بہت زیادہ یعنی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے پوری عمر سیاست کی، لیکن انہوں نے خاص طور پر ANP اور ان کا ذکر کیا کہ ہمارا آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا تھا، ہم ایک دوسرے کے لیے زبانی کلامی بہت سارے یعنی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، مگر ہم نے اسے کبھی اس طرح کی دشمنی میں نہیں تبدیل کیا، اور جو سماجی تعلقات تھے وہ برقرار رکھے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کو کبھی مخالفت نہیں بنایا۔ لیکن آج جو نئی نسل کو، جو ہماری یعنی سیاستدان اور جو ہمارے بڑے جو ایک زبان دے رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو، اور جو منع نہیں کر رہے اپنے سوشل میڈیا کے جو ان کے ونگ بنے ہوئے ہیں، ان کو باقاعدہ یعنی اس میں ریاستی ادارے بھی شامل ہیں، اور اس میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا کے جو ونگز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ میں آج اپنے آغا جان کو یاد کرتے ہوئے آپ سب لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں دوبارہ شائستگی اور وقار کے اس دور کو واپس لانا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ IGI جب بنی تھی تو بہت زیادہ مسلم لیگ کے ساتھ اور محترم نواز شریف صاحب کے خاندان کے ساتھ آغا جان کا ایک بہت ہی زیادہ قریبی تعلق تھا۔ وہ لوگ بھی ان کو اپنے گھر کے ایک بزرگ کی طرح سمجھتے تھے، ان کے خاندان کے آپس کے جو معاملات تھے اس میں بھی آغا جان ایک ثالث کی حیثیت رکھتے تھے۔ پھر بیچ میں بہت زیادہ تلخیاں آ گئیں، بہت زیادہ تلخیاں بڑھیں، اور ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے آغا جان کے اوپر بڑے الزامات اور وہ ہوئے، اور بہت ساری دوریاں پیدا ہوئیں۔ مگر پھر مجھے یاد ہے کہ جب محترم نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور محترمہ کلثوم آپا ہمارے گھر آئیں، تو مجھے یاد ہے کہ جیسے بالکل ایک اپنی چھوٹی بہن کو کوئی ویلکم کرتا ہے اپنے گھر میں، اتنی عزت اور اتنا احترام ہم سب کو، گھر والوں کو آغا جان نے جمع کیا تھا کہ وہ میری بالکل چھوٹی بہن ہے۔ اور پھر جب وہ آئیں تو اتنے احترام کے ساتھ آغا جان نے کہا آپ میرے گھر آئی ہیں، آج سے آپ میری بہن ہیں، اور مجھ سے جو بھی ہو سکا ان کے لیے میں انشاءاللہ کروں گا۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بہت ہی اچھا تعلق یعنی ہمارا آپس میں رہا ہے، اور مجھے کبھی بھی نہیں یاد کہ کبھی تلخی کسی کے ساتھ اتنی بڑی ہو کہ اتنی ناشائستگی، اور اتنا جو لوگ آج کل جو جس زبان سے ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دوبارہ سے سیاست میں شرافت کا وہ دور واپس لے کے آنا ہے۔ اسی طرح سے
عورت کے لیے جب بھی ایک جان کو میں یاد کروں تو ان کی زندگی میں جو بھی عورت آئی اس کے لیے انہوں نے بہت ہی زیادہ محبت اور شفقت اور عزت کا اور حفاظت کا انہوں نے اس کے ساتھ تعلق رکھا. ان کی زندگی میں آنے والی جو بھی عورت تھی، چاہے وہ ان کی امی تھیں، پھر میری امی جان تھیں، پھر ہم بیٹیاں تھیں، ان کی بہنیں تھیں، اور پھر ہمارے گھر میں ملازمہ جو کام کرتی تھی وہ اس کے لیے اتنے ہی شفیق باپ تھے جتنے ہمارے لیے تھے. پھر اپنے کارکنان کے ساتھ ان کی جو بھی میری ہم عمر جو تھیں وہ ان کی بیٹیوں کی طرح تھیں، جو ہم سے بڑی تھیں وہ ان کی بہنوں کی طرح تھیں. انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والی ہر عورت کے لیے 3 لفظ بہت ہی زیادہ ان کی زندگی میں یعنی اہمیت رکھتے تھے کہ ایک بہت زیادہ عزت کرنی ہے، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور ان کی ہر ممکن حفاظت کرنی ہے. ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کو کوئی پروٹیکشن چاہیے. بہت ساری خواتین مجھے یاد ہے کہ وہ کہیں سے بھی آ جاتی تھیں. ایک دفعہ کوئی یعنی بہت ہی زیادہ اس طرح کے لوگ تھے کہ جن کا جماعت کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں تھا، مگر ان کے گھر کی خاتون جان کی پناہ لینے آئیں، اور جان نے پھر انہیں کہا کہ میں ان کو بالکل کسی کے حوالے نہیں کروں گا. وہ میرے پاس آئی ہیں اور ان کا مسئلہ حل کرا کے پھر ان کو خود چھوڑ کے آئے. تو اسی طرح سے آج کل انٹرفیتھ ڈائیلاگ اور اس کا بہت زیادہ زور یعنی آوازہ ہے. تو ان کے ساتھ جو بہت ہی زیادہ یعنی اس طرح کے لوگ تھے کہ جن کا دوسرے مذاہب سے تعلق تھا، جن کا دوسرے علاقوں سے تعلق تھا، لیکن ان سب کو آغا جان نے ایک لڑی میں پروئے رکھا. پھر وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے ماہر تھے. مختلف الخیال لوگوں کو وہ اپنے ہاں جمع کرتے تھے اور ان کو ایک میز پر بٹھاتے تھے، مسائل حل کرتے تھے. اس دن بھی لوگ ان کو یاد کر رہے تھے کہ آج ان کی طرح کوئی بھی نہیں نظر آتا کہ جو آپس کی اتنی زیادہ تلخیاں بڑھ رہی ہیں ان میں سے کوئی وہ ایک ثالث کا کردار ادا کرے اور لوگوں کو جوڑنے کا کردار ادا کرے. تو آج آپ سب سے اپیل کرتی ہوں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ.